اچھا آپ مجھے ہوسٹ بنا دیں تو جو میرے پاس نوٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں میں وہ اسکرین شیئر کر لوں تو وہ بھی ریکارڈ ہو جائیں گے ساتھ میں. الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ دو کلاسوں میں ہم نے آیت نمبر 17 پر ہی بات کی جو کہ کل بھی وقت کم ہونے کے سبب مکمل نہیں ہو سکی تھی، جس میں حکیم لقمان کی طرف سے اپنے بیٹے کو نماز قائم کرنے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور پھر اس کے بعد صبر کرنے کی تلقین کی گئی تھی. کل جہاں پر ہماری بات مکمل ہوئی وہاں پر ہم نے صبر کے بارے میں پڑھا کہ صبر کس کو کہتے ہیں، صبر اور جبر میں کیا فرق ہوتا ہے، صبر کی کیا فضائل قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں جو دنیاوی طور پر بھی ملتے ہیں اور اخروی طور پر جو ملتے ہیں اس کا تو کوئی حساب اور شمار ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا دور حاضر میں بچوں کے حوالے سے ہی کہ ماؤں کو صبر کرنا چاہیے، ماؤں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا چاہیے، اور اس سارے مقاصد میں کامیابی کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ ایک اچھا مضبوط اور صحت مند قسم کا تعلق، جو کہ ظاہر ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا ہونا چاہیے. تاہم ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک شخص کسی بھی وجہ سے وہ تعلق قائم نہیں کر سکتا جو کہ ہونا چاہیے تو پھر ایسی صورت میں دوسرے فریق کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. دوسرا فریق یہاں پر یہ شکوہ نہیں کرے گا کہ جی جب وہ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں یا ساری ذمہ داری میری تو نہیں ہے. بھائی اگر دوسرا بندہ اس چیز کو نہیں اہم سمجھ رہا تو آپ تو سمجھ رہے ہیں، جب آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ آگہی عذاب ہے، وہ ایسے ہی عذاب ہوتی ہے کہ جب بندہ ایک چیز کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے تو وہ پھر اس کی اہمیت سے بھی آشنا نہیں ہوتا، اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھ سکتا. لیکن دوسری طرف وہ بندہ جو کہ کسی چیز کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ پھر وہ چیز ہر وقت اس کے سر پر سوار رہتی ہے، ہر وقت وہ اس چیز کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارتا ہے. تو وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ ایک اچھا تعلق، ایک مضبوط بانڈ بنا کر رکھیں. پھر یہاں پر جہاں ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ صرف جھجک کی بنا پر اپنی اولاد کو یکدم ٹین ایج میں آنے کے بعد ترک نہ کر دیں کہ اب میرا بچہ جو ہے وہ جوانی کے رستے پر چل پڑا ہے تو اب بحیثیت ماں مجھے اس سے جھجک ہوتی ہے، میں اس کے ساتھ ان معاملات پر بات نہیں کر سکتی جن طرح پہلے کر لیتی تھی. یہ اب کام اس کے والد کو کرنا چاہیے. چلے ٹھیک ہے، والد کو کرنا چاہیے، لیکن بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر والد اتنا وقت نہیں نکال سکتے یا ان کا اپنا مزاج اس طرح کا ہے کہ وہ بیٹوں کے ساتھ ایسی باتوں پر کھل کے بات کرنے کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں. بعض باپوں کا یہ سوچ ہوتی ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان ایک پردہ، ایک لحاظ رہنا چاہیے. اگر اتنی اتنی کھلی ڈلی باتیں کرنے لگ جائیں باپ بیٹوں کے ساتھ تو پھر وہ پردہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا بعض جگہوں پر باپ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو ایسی صورت میں اگر ماں بچے کو یکدم ترک کر دے گی کہ وہ ماں جس کا بچپن سے لے کے اب تک اپنے بچے کے ساتھ بڑا زبردست قسم کا تعلق تھا، اب اگر وہ ایک دم سے جھجک کے پیچھے ہٹے گی تو یہ چیز بچے کے لیے دھچکے کا سبب بنے گی. اور ظاہر ہے کہ بچے کو جب ایک رشتے کی عادت تھی، ایک رشتے کے ساتھ اس کی اتنی زیادہ وابستگی تھی، جب ادھر سے کم ہوگی تو وہ لا محالہ کوئی دوسرا رشتہ تلاش کرے گا، اور وہ رشتہ ہوگا بھی صنف مخالف یعنی کہ عورت کی ہی صورت میں. پھر وہ بہن ہو سکتی ہے، وہ کوئی کزن ہو سکتی ہے، اور وہ کوئی دنیاوی اعتبار سے سہیلی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچے کو یکدم ترک نہ کریں، بلکہ اگر یہ جھجک درمیان میں لے کے بھی آنی ہے نا تو پہلے بچے کو اس ساری بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جائے. آج کل کے بچے ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ اگر ہم ان کو ایک چیز لاجک کے ساتھ سمجھائیں تو وہ سمجھ لیتے ہیں. پھر یہاں پر اگلی بات ہم نے یہ کی تھی کہ بچوں کے ساتھ بے تکلفی اور مضبوط تعلق اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے درمیان ایک بہت باریک سی لائن ہے جس کو کراس نہیں کرنا چاہیے.
مثال کے طور پر ہم میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ اکثر سیلیبریٹیز ایسی ہیں کہ جو اپنی ماؤں کے ساتھ اظہار محبت کرتی ہیں، میڈیا پر اس چیز کو بھی جاتا ہے، کچھ ایسے کہ مائیں جو ہیں انہوں نے اپنی ماؤں کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ اب کہنے کو لوگ جو ہے وہ اس چیز کو سراہ رہے ہیں، محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں وغیرہ ذالک، تاہم دینی نقطہ نظر سے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہمارے حساب سے یہ چیز نامناسب ہے۔ محبت کے اظہار کے اور کئی طریقے ہیں۔ اگر آپ لوگ ترک ڈراموں یا ترک کلچر کو دیکھیں تو وہاں پر بزرگوں کے ہاتھ پر بوسہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو، اور اگر ایک سٹیپ آگے بڑھیں تو باپ جو ہیں وہ بیٹوں کو گلے بھی لگا لیتے ہیں۔ تاہم ہمارے پنجاب میں یہ کلچر ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ جو جونیئرز ہوتے ہیں، بیٹے، داماد، بھانجے، بھتیجے وغیرہ، وہ خواتین کے آگے جھکتے ہیں اور وہ ان کے سر پر یا ایسے پیچھے کمر پر ہلکا سا تھپ تھپا دیتی ہے۔ یہ شفقت اور ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ یہاں تک انف ہے، اس سے آگے باقاعدہ بازو کھول کے گلے لگ کر ملنا، اس میں ہمیں تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہرحال گھر کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب جیسے کہ آج کل کے دور میں موبائل فون کا استعمال بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر جہاں پر مثبت ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پر مجرمانہ سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، تو ایسے میں اپنے بیٹوں کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بچوں کو اپنے ساتھ انوالو رکھیں۔ جب ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے نا، اگر بچے ہمارے روم میں بیٹھے بھی ہیں کھانا کھانے کے لیے، کھیلنے کے لیے، کچھ پڑھنے کے لیے، اور وہ دیکھیں گے کہ جب ماں باپ اپنے اپنے فون پر بزی ہیں، یا ماں باپ آپس میں باتوں میں مگن ہیں، یا وہ اپنی کوئی بک پڑھ رہے ہیں، یا اور کچھ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ہمیں توجہ نہیں دی جا رہی، تو پھر بچے کے لیے برابر ہے کہ وہ ہمارے کمرے میں بیٹھے یا وہ اپنے کمرے میں جا کے بیٹھے۔ اور پھر جب ایک بار جب بچے کو عادت ہو جاتی ہے نا اکیلے بیٹھنے کی یا اپنے کمرے میں بیٹھنے کی، پرائیویسی کی، تو پھر بچہ جب اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو روکیں گے تو وہ اس کو اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ اب وہ ایک چیز کا عادی ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ اس کو روکیں گے تو وہ پھر جھنجھلائے گا، وہ اکتائے گا، اور پھر وہ خفگی کا اظہار بھی کرے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کمرے کا دروازہ بند کر کے نہ بیٹھے، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ انوالو رکھیں، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے۔ جب آپ نے بچے کو شروع سے ہی عادت ڈالی ہوگی کہ وہ اپنی چھوٹی بڑی باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرے، اپنے معاملات، اپنی پریشانیاں، اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کرے، تو اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچہ آپ کے ساتھ انوالو رہتا ہے، اکیلے پن کا شکار نہیں ہوتا، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بچے کے ساتھ مختلف موضوعات پہ ڈسکشن کرتے ہیں نا، تو آپ کو اس کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ آج کل کے دور میں رہ کر دنیا کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کے کیا خیالات ہیں دنیا کے حوالے سے، اپنے فیوچر کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، اور دنیا کے مختلف معاملات کے حوالے سے، اپنے کیریئر کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ پھر ایسے میں ہمیں بچے کو کی جہاں پر سوچ کی اصلاح کرنی ہوتی ہے وہاں پہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچے کے ساتھ ایک دوری بنا لیتے ہیں، بچے کو پرائیویسی کے نام پہ الگ کر دیتے ہیں، اور پھر ایسے میں ہمیں بچے کا کوئی بھی اٹھایا ہوا قدم جو ہے وہ ہمیں پھر شوق میں مبتلا کر سکتا ہے، اور پھر ہم اس کو روکنے اور ٹوکنے کا اس طرح کا حق استعمال نہیں کر سکتے جیسے کہ پہلی صورت میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بچے کے پاس پھر یہ عذر ہوگا کہ اب تک تو آپ نے کبھی میرے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کیا تھا، اب تک تو آپ کو میری چیزوں میں اتنی دلچسپی نہیں رہی تھی، تو اب ایک دم سے کیا ہو گیا؟ پھر ہمارے پاس اس چیز کا کیا جواب ہوگا؟ یقیناً پھر ہم اپنی بات اس پر مسلط نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم فورس تو نہیں کر سکتے نا کسی کو۔ اس لیے بچے کو اپنے ساتھ وابستہ رکھیں۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، 6 7 8 سال کے، اور وہ ان کو ہاؤس چورز کرنا بہت اچھا لگتا ہے، شروع میں بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے، اسپیشلی اگر ان کے ساتھ ان کی سسٹرز بھی ہوں۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ لاشعوری طور پر بچے کو کہہ دیتے ہیں یہ کام آپ کیوں کر رہے ہو، یہ آپ کے کرنے کا تھوڑی ہے، یہ کام لڑکے نہیں کرتے ہوتے۔ اب ہمارے ذہن میں اس کے پیچھے کوئی خاص ریزن نہیں ہوتا، بس چونکہ ہم نے اپنے بچپن سے ایسے ہی سنا ہے، پچھلی نسلوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، تو ہم بھی اسی طرح بائی دا وے ایک بات کہہ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہاں یہ کام لڑکوں کے کرنے والے نہیں ہیں۔ شروع سے ہی ان کو عادت ڈالے، اگر آپ کا بیٹا برتن دھو رہا ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ کا بیٹا جھاڑو لگا رہا ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ کا بیٹا کپڑے طے کر کے الماری میں رکھ رہا ہے، اپریشیٹ کریں، اچھی بات ہے۔ بچی کو بھی ساتھ لگائیں، بچے کو بھی لگائیں، اس معاملے میں جنس کا لحاظ نہ رکھا جائے کہ یہ کام لڑکی کے کرنے والے ہیں اور یہ کام لڑکے کے کرنے والے ہیں۔ جب تک بچہ نابالغ ہے تب تک ان کے معاملات یکساں رکھیں۔ بے شک آپ کا بچہ پیاز کاٹنا چاہتا ہے، اس کو کاٹنے دیں۔
اگر وہ کوکنگ کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ چمچہ چلانا چاہتا ہے، اس کو اپنے ساتھ انوالو رکھیں. یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ چیز بچے کو جا کے آگے اگر اس نے ہاسٹل لائف میں رہنا ہے تو بھی، اور جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کرے گا تو بھی اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. اور سب سے بڑی بات کہ اس کے اندر یہ چیز نہیں پیدا ہوگی کہ جی میں تو چونکہ لڑکا ہوں اس لیے یہ، میں مرد ہوں اس لیے یہ کام میں نے نہیں کرنے، میں نے اٹھ کے پانی نہیں پینا، میں اپنی پلیٹ کیوں کھنگال کے رکھوں، میرا کام بس یہ ہے کہ میں نے دسترخوان پہ بیٹھنا ہے اور کھانا کھا کے اٹھ جانا ہے. اب میری بیوی بہن ماں وہ تھکی ہوئی ہے یا نہیں تھکی ہوئی، بیمار ہے یا تندرست ہے، اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دسترخوان پہ برتن رکھے بھی اور پھر واپس سنبھالے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا، تو ایک تو ہم نے یعنی کہ کیا کرنا ہے کہ اپنے بچوں کی شخصیت کی اچھی تعمیر کے لیے ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنا ہے، اور بچے اور بچی کی تفریح کے بغیر ان کو گھر کے کاموں میں انوالو کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک چیز جو ہے جو اپنے اوپر آپ فرض کر لیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ہم پر فرض کیا ہے اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اپنے لائف میں فرض کر لیں کہ ہم نے اپنے بچے کو ہر حال میں حلال کھلانا ہے. ہر حال میں حلال. ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو ہمارے شوہر، ہمارے باپ بھائی گھر سے باہر نکلتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کما کے لے کے آتے ہیں. ایک تو یہ حلال ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو کچھ سکھاتے ہیں شروع سے ہی ان کے دل میں حلال کی اہمیت کو واضح کیا جائے. پھر بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں نا، وہ آئیں گے ان کے بیگ میں کوئی ایکسٹرا ریزر رکھا ہوگا، کوئی ایکسٹرا پینسل ہوگی، ان کے کھلونوں کے اندر کوئی ایسا کھلونا ہوگا جو آپ نے ان کو نہیں دیا ہوگا، نہ کسی نے کی طرف سے تحفہ ملا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ہوگا. تو کہنے کو یہ بہت ہی معمولی سی چیز ہے، لیکن اس کو اگنور نہیں کرنا. اس کو اگنور نہیں کرنا. اپنے بچوں کی تربیت میں شیر کی نگاہ رکھیں، ان کے ہر معاملے پہ نظر رکھیں، وہ کیسے اٹھ رہے ہیں، کیسے بیٹھ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کس چیز سے کھیل رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی اس قسم کی چیز نظر آتی ہے فوراً پوچھیں، اسی وقت ان کو وارن کریں کہاں سے آئی، کیوں آئی، کس سے لی، کس کی اجازت سے لی. سختی کریں، پہلے مرحلے پر ہی سختی کریں. اس کو کیا ہو گیا، اچھا کوئی بات نہیں، آئندہ دھیان رکھنا کہہ کر ہم نے اگنور نہیں کرنا. کیونکہ یہاں سے ہی بچے کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہم کسی کی بھی چیز بغیر اجازت استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں پسند آ گئی ہے، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ ہمیں اچھی لگی ہے. جس چیز پر ہمارا حق نہیں ہے اس کو ہم نہیں لے سکتے ہیں، پھر چاہے وہ ہمارے کسی خالہ کے بیٹے، پھپھو کی بیٹی کی ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اپنے بچوں کے کھلونوں کا بھی وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہا کریں. اپنے بچوں کے گیجٹس کو اپنے فونز کے ساتھ اٹیچ رکھیں، اپنے اکاؤنٹس ڈال کے وقت بنائیں تاکہ آپ چیک کر سکیں کہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے. آپ کا بچہ اگر کارٹون دیکھ رہا ہے، چاہے وہ بڑی اسکرین پہ دیکھ رہا ہے، چاہے وہ موبائل پر دیکھ رہا ہے، آتے جاتے واچ کریں بچہ کیا دیکھتا ہے. یہ نہیں کہ بچے کو لگا دیا 2 گھنٹے ان کا ٹائم ہے تو اب اس میں آپ سو جائیں. ماؤں کو سونا نہیں چاہیے، جہاں پر مائیں سوتی ہیں وہاں پر مسئلے ہو جاتے ہیں. میں نے ایک بار ایک کہانی پڑھی تھی تو اس کے اندر ایک جملہ تھا کہ ادھر نظر ہٹی ادھر دور گھٹنا گھٹی. یہ دور گھٹنا گھٹی ہندی کا لفظ ہے. مطلب یہ ہے کہ ماں کی نظر اوجھل ہونے کی دیر ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں کوئی نہ کوئی تباہی آ جاتی ہے. اور پھر اگر آپ کے بچوں میں بچے اور بچیاں مذکر اور مؤنث دونوں ہیں تو ایسے میں وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، ان کو کوشش کریں کہ کمرے میں اکیلا نہ بیٹھنے. اور اگر وہ بیٹھتے ہیں تو ایسی صورت میں دروازہ کھلا رہے، لائٹس آن رہیں، اور اس میں بھی آپ آتے جاتے نظر دوڑاتے رہے. ہاں بیٹا کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو، کیا بنا رہے ہو، اچھا ڈرائنگ بنا رہے ہو، کارٹون دیکھ رہے ہو، کون سے کارٹون دیکھ رہے ہو، اس سے پہلے کیا دیکھ رہے تھے. ان کو کہیں آواز اونچی رکھیں. یہ نہ سوچیں کہ بچے آواز اونچی رکھیں گے شور شرابہ ہوگا، میری نیند ڈسٹرب ہوگی، میں نے فون پہ بات کرنی ہے، مجھے آواز ٹھیک سے نہیں آئے گی. نو، آواز آنی چاہیے آپ کو تاکہ آپ کو پتا چلے آپ کے بچے کیا دیکھ، کیا سن رہے ہیں، کون سے ڈائلاگز بولے جا رہے ہیں. اچھے کارٹونز کا انتخاب کریں ان کے لیے. یہ چیز ایسی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس سے دور نہیں رکھ سکتے. بچوں نے کارٹون تو دیکھنے ہیں، فطری بات ہے. یہ چیز ان کے لیے بھی ٹائم پاس کا سبب ہے، جس طرح ہم لوگ اپنے ٹائم پاس کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، بچوں نے بھی کرنا ہوتا ہے. اب وہ زمانے نہیں گئے جس میں بچے صرف گھر سے باہر رہ کر فزیکل ایکٹیویٹیز میں ہی بزی رہتے تھے. بچے یہ بھی کرتے ہیں. اچھا پھر اب اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ گیمز کھیلنے کے شوقین ہیں تو اس میں بھی ایسی گیمز کا انتخاب کیا جائے جس میں ان کا ذہن استعمال ہو، نہ کہ ایسی گیمز جس میں مجرمانہ اور تخریبی سرگرمیاں، فائرنگ کرنی ہے، مار پیٹ کرنی ہے، اتنے بندے ماریں گے تو اتنے کوائنز ملیں گے، اتنے بندے
کہنے کو یہ صرف ایک گیم ہے، جسٹ اے گیم، لیکن اس کے ہمارے ذہن پر لاشعوری طور پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ اثرات اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر ہے کہ ایک سیکنڈ، اگلی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 18 اور 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد، سورہ لقمان کی اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے، بیٹا چلے جاؤ چلی جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ میں آیت مبارکہ ذرا نکال لوں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ وَلَا تُصَعِّرْ، مت پھلائیں آپ، خدک، اپنے گالوں کو، اپنے چیکس کو، للناسی، لوگوں کے لیے، ولا تمشی، اور نہ آپ چلیں، فی الارض، زمین میں، مرحا، اترا کر، اکڑ کر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتے، کل، ہر اس شخص کو، مختال، جو کہ اکڑنے والا ہو، فخور، اور فخر کرنے والا ہو، اپنی بڑائی بیان کرنے والا ہو، وقصد، اور آپ چلیں، فی مشی کا، درمیانی چال، وغزز، اور آپ آہستہ رکھیں، ہلکی رکھیں، من صوتی کا، اپنی آواز، انا، بے شک، انکر الاصوات، آوازوں میں سے سب سے زیادہ بری آواز، لصوت الحمیر، گدے کی آواز ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ انکرا جو ہے نا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ نکر کہتے ہیں کسی چیز کے برے ہونے کو، جس طرح ہم نے نہیں انل منکر میں بھی پڑھا نا، منکر سے مراد ہے منکرات، یعنی کہ جو ممنوعات ہیں، جن سے روکا جاتا ہے۔ تو یہی انکار سے ہی یہ نکلا ہے کہ نکر بری چیز، اور انکر سب سے زیادہ بری چیز جو ہے۔ اسوات صوت سے نکلا ہے، صوت کہتے ہیں آواز کو، اور اسوات بہت ساری آوازیں، یعنی کہ جتنی بھی آوازیں موجود ہیں نا، جتنے بھی ساؤنڈز ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو برا ساؤنڈ ہے، لصوت الحمیر، وہ گدے کی آواز ہے۔ اچھا، اس آیت مبارکہ کے اندر جو پہلی چیز بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، نہ پھلائیں آپ اپنے گالوں کو۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ سعر جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اونٹ میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کے سبب اونٹ کی گردن مڑ جاتی ہے، جس طرح انسانوں میں ایک تکلیف پائی جاتی ہے جس کو لکوہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ چہرہ جو ہے نا وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اینگلز تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ مثال دے کر یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح ان لوگوں کے اندر یہ تکلیف ہوتی ہے، یہ بیماری ہوتی ہے، یا اونٹوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے جس کے سبب ان کا چہرہ مڑ جاتا ہے، اس طرح انسانوں کو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بلا وجہ اپنے آپ کو اکڑا کر رکھیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، آپ ان سے بات کریں گے نا تو وہ آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کریں۔ آئی کانٹیکٹ نہ کرنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہاں پر احساس برتری کا ذکر ہے کہ احساس برتری کے سبب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو یوں اکڑا کر نہ رکھے کہ اس کی گردن ٹیڑھی ہو، بات کسی اور سے کر رہا ہے، دیکھ کسی اور کی طرف رہا ہے، مطلب وہ اگلے بندے کو یہ شو کروا رہا ہے کہ تمہاری میرے نزدیک کوئی امپورٹنس نہیں ہے، تم بات کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، میں سن رہا ہوں، بس اسی کو کافی سمجھو کہ میرے کان تمہاری طرف۔ اب یہاں پر بیسیکلی جو حکم دیا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے بات کریں تو ان کی طرف اپنی پوری توجہ رکھیں۔ یہ آداب معاشرت میں سے ہے، یہ مجلس کے آداب ہیں۔ اب اسی کے ضمن میں اگر ہم جدید دور کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ موبائلز آ جاتے ہیں کہ جس وقت ہم کسی بھی بندے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے والدین ہیں، چاہے وہ ہمارے بچے ہیں، بچے ہمیں اپنی کسی کارگزاری کے متعلق بتا رہے ہیں، والدین ہم سے کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں جی ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہی ہیں، اور ساتھ ہماری انگلیاں جو ہیں وہ مسلسل اسکرولنگ کر رہی ہیں یا میسج ٹائپ کرنے میں بزی ہیں، یہ حد درجے کی بد تہذیبی ہے۔
اور یہ چیز صرف معاشرت میں مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایٹیکیٹس کے اندر آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. قرآن مجید کے اندر اس چیز کو برا سمجھا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کسی بھی بندے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کسی کی بات سن رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی مکمل جو حصے ہیں نا، جتنی بھی آپ کی حصے ہیں، سننے کی، سوچنے کی، بولنے کی، دیکھنے کی، وہ سب کی سب اس بندے کی طرف متوجہ ہونی چاہیے. اچھا، کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کر رہے ہیں، بیٹھ کر کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو ایسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ اس کی پوری طرح توجہ میری طرف نہیں ہے. مثلاً آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے شوہر سے کئی دفعہ بات کر رہی ہوں گی، تو آپ ان سے یہ باتوں کے دوران پوچھیں گے کہ آپ سن رہے ہیں نا میری بات، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی. ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے، ہمارے اندر ایسی وائبز آ رہی ہوتی ہیں کہ شاید یہ میری بات کو اچھے سے سمجھ نہیں رہے ہیں، ان کا دھیان میری طرف نہیں ہے. تو اس کا ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو یہ جج کرنا کہ واقعتاً اس کی توجہ میری طرف ہے یا نہیں. آپ ان کے پاؤں کو دیکھیں کہ ان کے پاؤں کس طرف ہے. اگر آپ دو بندے آپ کھڑے ہو کر بات چیت کر رہے ہیں، چاہے وہ دو دوست ہیں، چاہے وہ پڑوسی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کس تعلق ہے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا، تو آپ دیکھیں کہ ان کے پاؤں کا رخ کس طرف ہوگا. اگر ان کے پاؤں کا رخ آپ کی طرف ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت آپ کو اپنی پوری اٹینشن دے رہے ہیں. جبکہ اگر ان کے پاؤں کا رخ رائٹ یا لیفٹ ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف مجبوراً آپ کی بات سننے کے لیے رکے ہیں، اور وہ اس کے بعد جو کام انہوں نے کرنا ہے، جو ان کا وہ جہاں جانا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس طرف جانے کی جلدی ہے. یہ چیز آپ بے شک ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے گا. ممکن ہے ایسا نہ بھی ہو، لیکن بہرحال میں اپنی حد تک آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں، میں نے کہیں پڑھا تھا یہ تو، اور میں نے اس چیز کو آزمایا بھی ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلا بندہ میری بات کو اچھے سے سن بھی رہا ہے یا نہیں. تاہم اس چیز کو بیس بنا کر ہمیں کسی سے جھگڑا نہیں کرنا. یہ دیکھو دیکھو میں نے اس چیز سے اندازہ لگا لیا کہ تمہارا تو دھیان تھا ہی نہیں میری طرف، تو میری طرف متوجہ ہی نہیں تھے، انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے میرے ساتھ بات کرنے میں. ہم نے اس چیز کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا. یہ برسبیل تذکرہ ایک بات آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. مرحا کا مطلب ہوتا ہے اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا. مطلب یہ ہے کہ زمین جو ہے نا، زمین یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ نشانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے عناصر میں سب سے زیادہ پست بنایا ہے. سب سے زیادہ لو لیول کی جو چیز ہے نا، پہاڑوں کو دیکھ لیں، آسمان کو دیکھ لیں، درختوں کو دیکھ لیں، اونچی اونچی چٹانوں کو دیکھ لیں، ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا اور بکھرے ہوئے سمندروں کو دیکھ لیں. ان سب کے مقابلے میں زمین کیا ہے؟ سب سے پست ہے، نیچے، پاؤں کے نیچے آتی ہے، روندی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی زمین کے اوپر چلتے ہو، اسی زمین کی مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، اور اسی کے اوپر زور زور سے پاؤں مار کر چلتے ہو. کیا بتانا چاہتے ہو؟ کیا شو کروانا چاہتے ہو کیا چیز؟ کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں ہے تمہاری. اپنی حقیقت کو پہچانو اور اس طرح اکڑ کر نہ چلو جو متکبرین کا طریقہ ہے. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا اتفاق ہو تو اس کے اندر آپ کے حلیہ مبارک اور آپ کے طور طریقوں کے متعلق پڑھیں، تو اس میں بات آتی ہے، ذکر آتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے نا، قدم مبارک اٹھاتے تھے، تو ہر جتنے بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے تھے ان سب میں نمایاں ہوتے تھے. نہ تو آپ کی چال بہت تیز ہوتی تھی اور نہ ہی بہت سست ہوتی تھی، نہ ہی آپ بہت زیادہ سینہ تان کر چلتے تھے اور نہ ہی کندھے جھکا کر چلتے تھے. اس کے باوجود آپ سب سے نمایاں نظر آتے تھے. اگلا جملہ بھی آیت مبارکہ کا اسی سے متعلقہ ہے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور وقصد فی مشی، کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ تو زمین پر بہت اکڑ کر چلو. آپ دیکھیں گے نا کچھ لوگوں کی عادت ہوگی دھم دھم کرتے ہوئے چل رہے ہوں گے. نہیں ایسے چلنا چاہیے. بچوں کو بھی جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو ان کو سمجھائیے کہ نہ تو اپنی چپل کو زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر چلیں، یہ بھی سست اور کاہلوں والا طریقہ ہے، اور نہ ہی زمین پر دھڑ دھڑ کرتے ہوئے جائیں. سیڑھیاں اتر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، زمین پر زور زور سے پاؤں مار کر نہیں چلنا چاہیے. اعتدال کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ قدم جما کر رکھیں. بچے ہوتے ہیں نا، لاپرواہی کے سبب سیڑھیاں اتر چڑھ رہے ہوں گے، ایک دو سیڑھیاں پھلانگ کے اتریں گے، اس چکر میں پھسلیں گے، گریں گے، چوٹ لگے گی، زمین پر زون سے پاؤں ماریں گے، دھڑ دھڑ کرتے ہوئے جائیں گے، لوگوں کو ڈسٹرب کریں گے.
یہ چیز شروع سے ہی بچوں کو سکھانی چاہیے کہ چلنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے. اگر ہم ان سارے سلیقوں کو فالو نہ کریں تو پھر ہم میں اور جانوروں میں تو کوئی فرق نہ رہ گیا نا. اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے پھر کچھ قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے. ابھی پچھلے ہی دنوں میرے بچے کو اس کی کلاس کا پریفیکٹ بنایا گیا تو اس کے لیے اس کو ایک سلیش پہنائی گئی جو اب اس نے روز لگا کر اسکول جانی ہوتی ہے. تو کل مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما یہ تو اس کو سنبھالنا اتنا مشکل ہوتا ہے سارا دن کلاس میں. تو میرے ذہن میں ایک جملہ آیا اور میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا ذمہ داری کا بوجھ ہمیشہ زیادہ ہوا کرتا ہے. ذمہ داری کہتے ہیں نہیں ماما میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بھاری ہے. میں نے کہا بیٹا میں بھی اس سینس میں آپ کو یہ بات نہیں کہہ رہی. کہنے کا مطلب ہے کہ جب انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی ذمہ داری ملتی ہے نا، تو ایک طرف تو وہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ میں ایک لیول اوپر ہو گیا ہوں، تاہم یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر ذمہ داری بھی پڑ جاتی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، وہ بات اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذوی العقول بنایا، عقل والا بنایا، تو پھر ہمارے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ عائد ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، یہ کھانے پینے کے آداب، بات کرنے کے، چلنے کے آداب، یہ جانوروں پر تو لاگو نہیں ہوتے کیونکہ جانور ہماری طرح باعقل نہیں ہوتے ہیں. تو بھاگ دوڑ نہیں کرنی اور چلنے میں عجلت بھی نہیں کرنی اور سستی بھی نہیں کرنی. اعتدال، دیکھیں یہاں پر بھی بات وہی آ گئی کہ اعتدال اختیار کرنا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ چلنے میں بہت جلدی کرنا مومن کی رونق کو ضائع کر دیتا ہے، اور اس طرح چلنے میں بندہ خود کو یا کسی دوسرے کو تکلیف بھی پہنچا دیتا ہے. فطری بات ہے، جب ہم بہت عجلت کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے دوران ہم اپنے گھر میں گزرتے ہوئے کسی چیز کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، ہمیں خود کو لگ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، کئی دفعہ ہم مدرس جو ہیں تیزی کے ساتھ چلتی ہے، جلدی جلدی کام کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے پاؤں کی چھوٹی انگلی جو ہے کبھی بیڈ کی سائڈ کے ساتھ، کبھی ٹیبل کی سائڈ کے ساتھ لگتی ہے اور بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح کونی ٹکرا جائے گی، اسی طرح گھٹنا یا تھائز ٹکرا جاتے ہیں. اکثر بعد میں دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہاں پہ نیل پڑا ہوا ہے اسی لیے درد ہو رہا تھا. یہ سارے کام کیوں ہوتے ہیں؟ عجلت کے سبب ہوتے ہیں. اسی طرح گھر سے باہر اگر ہمارے چلنے کی یہی رفتار ہوگی تو ہم کسی کو گزرتے ہوئے دھکا مار جائیں گے. گاڑیاں ٹریفک میں کیا ہوتا ہے، جب ہم اپنی گاڑیوں کو کٹ مار کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس چکر میں ہم کسی دوسرے کو ٹکر مار جاتے ہیں یا خود ہماری گاڑی کو ٹکر لگ جاتی ہے. اسی طرح پیدل اگر آپ جا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، رکشے میں جا رہے ہیں، تو یہ سارے اصول وہاں پر لاگو ہوتے ہیں. یہ حکم یا یہ اصول صرف پیدل چلنے والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سواری پر سوار لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، وہاں پر بھی یہ اپلائی ہوگا. بہت زیادہ آہستہ بھی نہ چلیں. اچھا، خواتین ہیں وہ شرم و حیا کی وجہ سے اگر تیز نہیں چلتی تو وہ ایک الگ بات ہے. بیمار جو تیز چل نہیں سکتے، جن کی ٹانگوں میں تکلیف ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا عذر نہیں ہے تو پھر اگر بندہ سلو چلتا ہے تو وہ بھی غلط ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز برسبیل تذکرہ اسی سے متعلق ہے، اس کو بھی ذکر کرتے چلیں کہ آج کل نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لڑکے ہیں وہ بھی اس طرح ناز و انداز سے چل رہے ہوتے ہیں کہ جو لڑکیوں کا طریقہ ہے. یہ غلط بات ہے. اسی لیے بچوں کو شروع سے چلنے کے آداب سکھانے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ طرح سے پیدا فرمایا ہے، عورتوں کو الگ طرح سے پیدا فرمایا ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اور ایسے مردوں کو ناپسند کیا گیا ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں کو ناپسند کیا گیا ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. اسی لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے چلنے میں زیادہ سے زیادہ سمٹ کر چلے، پتہ چلے کہ یہ عورت ہے، اس کی نسوانیت کا اظہار ہو رہا ہو اس کے چلنے سے. اور مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ کندھے تھوڑے سے اچکا کر اور قدموں کو زمین پر مضبوطی سے جما کر چلیں، پتہ چلے کہ ہاں یہ کوئی مرد گزر رہا ہے. وہ بھی کوئی مرد ہے جو لڑکیوں کی طرح کمر کو لچکا کے اور بل کھا کے اور اس طرح کر کے چل رہا ہو. یہ تو کوئی مردانگی نہ ہوتی نا. جس طرح کہنے کو ہمارے یہاں آج کل جو ماڈلز ہوتے ہیں وہ اچھے سے اچھا اور قیمتی سے قیمتی لباس بھی پہنتے ہیں، پکچرز بنواتے ہیں، فوٹو شوٹ ہوتے ہیں، میگز پر ان کی پکچرز چھپتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر مردانگی دکھائی نہیں دے رہی تھی، مردانگی کا فقدان ہو رہا ہوتا ہے. میں نے ایک بار کہیں پڑھا تھا کہ جو حقیقی مرد ہوتے ہیں نا وہ بعد میں مرد نہیں بنتے ہیں بلکہ ان کی مائیں ان کو حقیقی مرد کے طور پر پیدا کرتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ بچے تو سب ایک جیسے پیدا ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ان بچوں کی گروتھ ہوتی ہے، جس وقت ان بچوں کی پرورش اور تربیت کا زمانہ ہوتا ہے،
اس وقت یہ مائیں یہ ساری چیزیں ان کے اندر پیدا کرتی ہیں، یہ سارے اچھے اوصاف اس وقت سے ان میں پیدا کیے جاتے ہیں. جس طرح ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، جس طرح ہم ان کو عام اچھی اور بری باتیں سکھاتے ہیں نا، اسی طرح یہ باتیں بھی کھول کر ہم نے ان کو پلا دینی ہے، ان کی گھٹی میں شامل کر دینی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو یہود کی طرح دوڑنے سے منع کیا جاتا تھا اور نصارہ کی طرح بہت آہستہ چلنے سے بھی منع کیا جاتا تھا، اور حکم یہ تھا کہ ان دونوں چالوں کے درمیان کی چال اختیار کرو، نہ بہت تیز اور نہ بہت سست. ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کو بہت آہستہ چلتے دیکھا، اتنا آہستہ چل رہا تھا رینگ رینگ کر کے جیسے ابھی مر جائے گا. تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ ایسے کیوں چلتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ قراء میں سے ہے. قراء قاری کی جمع ہے، اور یعنی کہ جو قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھتا اور سمجھتا ہو، اس زمانے میں ایسے شخص کو قاری کہا جاتا تھا. مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا قاری اور عالم ہے، اس لیے یہ ایسا چلتا ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے نمایاں رکھتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے زیادہ قاری تھے، لیکن ان کی عادت یہ تھی کہ وہ تیز چلتے تھے. اور یہاں پر وہ والی تیزی مراد نہیں ہے جسے آیت میں منع کیا گیا ہے، بلکہ اس تیزی سے مراد یہی ہے کہ معتدل چال چلتے تھے. تو کیا وہ قاری نہیں تھے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ جو قاری ہوتا ہے وہ یوں چلتا ہے؟ اور جب وہ کلام کرتے تھے تو اس طرح کرتے تھے کہ لوگ ان سے پہلی بار میں سن لیں. اتنی پست آواز نہیں ہوتی تھی کہ سننے والوں کو دوبارہ پوچھنا پڑے کہ آپ نے کیا بات کی. یہ بھی آگے آ رہی ہے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست کرو. اب یہاں پر یہ بات کلیئر ہو جائے کہ جس طرح زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اعتدال اور بیلنس کا رکھنے کا حکم ہے نا، اسی طرح ہماری بول چال میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ مرد اور عورت نہ بہت ہی زیادہ لاؤڈ ہو اور نہ ہی ان کی آواز اتنی پست ہو کہ سننے والوں کو کان لگا کر سننا پڑے یا دہرا کر پوچھنا پڑے کہ آپ نے کیا بات کی. ہم مائیں نارملی لاؤڈ ہوتی ہیں، اور پھر اگر سونے پہ سہاگا ٹیچرز ہوں تو پھر اور ہی زیادہ ہو جاتی ہے آواز اونچی. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بنیادی طور پر لاؤڈ ہوتے ہیں، ان کا ساؤنڈ سسٹم ہی ایسا ہوتا ہے. اسی طرح جو حفاظ کرام ہوتے ہیں، جو بچے حفظ کرتے ہیں، جنہوں نے بار بار قرآن مجید کو پڑھنا ہوتا ہے، تو ان کو شروع سے یہی کہا جاتا ہے اونچا پڑھو اونچا پڑھو. اونچا نہیں پڑھتے تو ڈانٹ پڑتی ہے، کیونکہ اونچا جب پڑھتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا استاد دور بیٹھ کر بھی بچے کی غلطی نکال لیتا ہے، اس کی اصلاح کر سکتا ہے. تو وہ پھر قدرتی طور پر ان بچوں کو اونچا بولنے کی عادت ہو جاتی ہے. تو اونچا بولنا ممنوع نہیں ہے، لیکن ایسا اونچا بولنا جو کہ شاؤٹنگ کے زمرے میں آ جائے کہ جس کو سن کے ہمارے سر میں یا ہمارے کانوں میں وہ آواز چبھے، اس چیز سے شریعت میں منع فرمایا گیا. اچھا، اسی طرح اس کی اپوزٹ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت آہستہ بولتے ہیں، وہ خود بھی آہستہ بولتے ہیں اور وہ اگلے بندوں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آہستہ بولیں. آہستہ بولنا چاہیے، لیکن آہستہ بولنے میں آپ کی آواز اتنی تو ہو کہ آپ کے منہ سے نکل کر اگلے بندے کے کانوں تک تو پہنچے. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے منہ تک ہی محدود رہے اور ایسا لگے کہ آپ بڑبڑا رہے ہیں یا اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں. اعتدال ہونا چاہیے، نہ شاؤٹ کریں اور نہ ہی اپنی آواز کو بہت زیادہ پست رکھیں. آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کے چوپاؤں میں سب سے زیادہ مکروہ آواز گدھے کی ہے جو بہت زیادہ شور کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نا، کہیں پر کوا بول رہا ہو، کائیں کائیں مسلسل کر رہا ہو، تو ہمیں اس کی آواز سے بھی الجھن ہوتی ہے. اگر ہمارے گھر میں مرغے مرغیاں ہیں، وہ اگر مسلسل ککڑو کڑو کر رہے ہو تو ہم اس سے بھی تنگ پڑتے ہیں. طوطا ہے وہ ٹین ٹین کرے مسلسل، ہم اس سے بھی اکتاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اب ہم شہروں کے رہنے والے لوگ جن کے گھر چھوٹے اور بند ہوتے ہیں، ہم پھر اس چکر میں اپنے بچوں کو بھی کھل کر نہیں بولنے دیتے. تو بچوں کو بولنے سے نہ منع کریں، ان کو شور کرنے سے بھی نہ منع کریں، صرف ان کو ایک چیز سکھائیں اور وہ کیا ہے؟ اعتدال. بچے بولنا چاہتے ہیں بولیں، بچے شور کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن صرف اس حد تک کہ ان کے شور کسی کی ذات کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے. شروع سے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری ذات سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، تاہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے چکر میں اپنے آپ کو مشقت میں بھی نہیں ڈالیں. ان دونوں کے درمیان بین بین رہ کر چلیں. تو اس آیت مبارکہ کے اندر 4 چیزیں ہم نے پڑھی. آداب معاشرت میں 4 احکامات کا ذکر کیا گیا. نمبر 1، لوگوں سے بات اور ملاقات کرتے ہوئے تکبرانہ انداز میں رخ پھیر کر بات نہیں کرنا
چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، چاہے آفیشیل ٹاک ہو چاہے نجی گفتگو ہو، اس میں آپ نے اگلے بندے کو اپنا فل ریسپانس دینا ہے۔ نمبر 2، زمین پر اترا کر نہیں چلنا۔ آپ ویسے سیدھی ہموار زمین پر چل رہے ہیں یا سیڑھیوں سے اتر چڑھ رہے ہیں، اعتدال اختیار کرنا ہے۔ نمبر 3، درمیانی چال چلنی ہے۔ اور نمبر 4، بہت شور مچا کر نہیں بولنا، اس چیز سے بھی منع فرمایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں یہ سب چیزیں جمع تھیں۔ شمائل ترمذی ایک کتاب ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے مزاج اور آپ کی ذاتی جو بھی نیچر تھی نا، اس سے متعلق احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ اس میں ایک روایت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپ کا کیا طرز عمل ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ خوش و خرم رہتے تھے، آپ کے اخلاق میں نرمی اور برتاؤ میں سہولت تھی، آپ کی طبیعت زیادہ سخت نہ تھی، بات بھی درست نہ تھی، آپ نہ شور مچانے والے تھے، نہ فحش ہوتے، نہ کسی کو عیب لاتے تھے، نہ بخل کرتے تھے، جو چیز دل کو نہ بھاتی اس کی طرف سے غفلت کرتے تھے، لیکن دوسرے کو اس کی طرف سے نا امید نہ کرتے تھے، دوسرے کے حق میں اس کی کاٹ نہیں کرتے تھے بلکہ خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ 3 باتیں آپ نے بالکل چھوڑ رکھی تھیں، جھگڑنا، تکبر کرنا اور جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول کرنا۔ اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا لیں، نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں کو بھی، کہ جو جس چیز کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں ہم نے نہیں پڑھنا۔ جو چیز براہ راست ہماری زندگی دنیا آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے گی نہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گی، تو اس میں زیادہ کھود کرید نہیں لگانی۔ جو بندہ کرتا ہے جیسے کرتا ہے اس کو کرنے دیں۔ تاہم اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز اس بندے کے لیے نامناسب ہے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے درجے میں اس کو سمجھا دیں، اس کی اصلاح کر دیں، لیکن اس کے پیچھے نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ سمجھا دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے نہیں ہے مگر پیغام پہنچا دینا، ہم نے پیغام پہنچانا ہے، اگلے کے سر پہ مسلط نہیں ہو جانا کہ کرو ہی کرو۔ اچھا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آداب معاشرت کے ضمن میں ہی ذکر آ گیا تو بتاتی چلوں کہ ایک بندہ ہمیں کوئی بات بتا رہا ہے، کوئی واقعہ بتا رہا ہے، کوئی بچہ ہے وہ کوئی لطیفہ سنا رہا ہے، کوئی بھی چیز اس طرح کی ہے جس کے بارے میں ہم پہلے سے آگاہ ہیں، ہم نے وہ واقعہ پڑھ لیا تھا، ہم نے اس خبر کو پہلے سن لیا تھا، ہم نے وہ لطیفہ پہلے پڑھا ہوا ہے، پرانا ہو چکا ہے یا جو بھی ہے ہم اس کے متعلق جانتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں نارملی 50-60 آف دا ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اگلے بندے کو ٹوک دیتے ہیں، ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوتی نا، آدھی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں سنا ہے، میں نے پڑھا تھا، ہاں سنا ہوا ہے، بہت سنا ہوا ہے، اب تو پرانا ہو گیا ہے، کرتے ہیں نا ہم لوگ اس طرح۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، اگلا بندہ برا محسوس کرتا ہے، وہ بات ہمیں کیوں بتا رہا ہے، اس نے ہمیں اہم سمجھا تو تبھی وہ بات ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے نا، اس کے نزدیک اس بات کی کوئی ویلیو تھی تو اس کے ذہن میں کوئی اور نہیں آیا، اس کے ذہن میں ہم آئے کہ یہ بات میں نے امی کو بتانی ہے، یا یہ بات میں نے اپنے دوست کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، یا بیوی سوچتی ہے، شوہر سوچتا ہے کہ یہ بات میں اپنی بیوی کو بتاؤں گا، اس کو اچھا لگے گا یا اس کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور ہم کیا کرتے ہیں اس کو اس کی بات پوری کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے، درمیان میں بات کاٹ دیتے ہیں کہ ہاں میں تو پہلے سے اس بات کو جانتا ہوں، مطلب تمہارے بتانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ چیز اگلے بندے کو ہرٹ کرنے کا سبب بنتی ہے، کہنے کو چھوٹی سی بات ہے لیکن ہرٹ ہو جاتا ہے بندہ، چاہے 2 منٹ کے لیے ہی ہو لیکن پھر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کرنا کیا ہے کہ اگر ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں ہم پہلے سے جانتے ہیں، آگاہ ہیں، تب بھی اگلے بندے کو بات پوری کرنے کا موقع دیں، وہ جب بات پوری کر لے پھر آپ بے شک اس کو کہیں کہ ہاں یہ خبر میں نے بھی دیکھی تھی یا اس سے ملتی جلتی بات جو ہے نا وہ میں نے بھی سنی تھی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دوسروں کا دل رکھنا آتا ہے، دل رکھنا چاہیے،